محبت کا حکم بھی دیتا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، تو آپ یہ اعتراض دہرائیے گا اپنے علماء کرام سے اور ان سے پوچھئے گا کہ ہم ان 4 صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتے۔ پوچھئے گا کہ ہم ان 4 صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتے۔ آپ پوچھئے گا کہ کبھی کسی جگہ پر حضرت ابو ذر پہ بات کی گئی ہو، حضرت سلمان پہ بات کی گئی ہو، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی مجبوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ان کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ آج میں کچھ حقائق آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، کچھ نتائج آپ کے سامنے نکالنا چاہوں گا۔ ان کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ حضرت سلمان کی بات کیوں نہیں کرتے، حضرت ابو ذر کی بات کیوں نہیں کرتے، حضرت عمار یاسر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آج میں کچھ سوالات رکھنا چاہوں گا اہل سنت، اہل اسلام بھائیوں سے۔ پلیٹ فارم یہ استعمال کروں گا، توسل آپ کا ہوگا، سوال کہیں اور جائے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد جب تخت خلافت میں صحابہ اکرام بیٹھ گئے تو مسلسل رسول اکرم کی شہادت کے بعد صحابہ اکرام کی خلافت کے 3 دور گزرے۔ آپ سر نہیں ہلائیں گے، آپ زبان سے میرے ساتھ بولیں، کیونکہ آپ نے اور میں نے مل کے یہ پیغام دنیا میں نشر کرنا ہے۔ رسالت مآب کے دنیا سے جانے کے بعد 3 خلافتوں کا دور آیا۔ پہلی خلافت ابو بکر ابن قحافہ کی 2.5 سال کا دور، دوسری خلافت عمر ابن خطاب کی 10 سال کا دور، تیسری خلافت عثمان ابن عفان کی 12 سال کا دور۔ یہ 25 سال کا جو دور گزرا ہے، اس 25 سال میں 3 خلافتوں کے دور میں اسلامی حکومت آذربائیجان، مصر، یمن، روم، ایران، ہندوستان تک گئی۔ مدینہ میں رہنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے ان 3 خلفاء کی بیعت کی، کوئی آذربائیجان کا گورنر بنا، کوئی مصر کا گورنر بنا، کسی کو یمن کا والی بنایا گیا، کسی کو ہندوستان میں بھیجا گیا، کسی کو ایران میں بھیجا گیا۔ ان 3 خلافتوں کے دور میں ان 4 صحابہ کو کون سا عہدہ ملا؟ میں یہ سوال رکھوں گا تو لوگ حقیقت تک پہنچیں گے۔ ہمیں بتایا جائے کہ آپ کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان 4 سے محبت کا اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا۔ آپ بتائیں کہ ان 4 صحابہ یہ زندہ تھے؟ یہ نہیں کہ نہیں، زندہ موجود تھے یہ 4۔ حضرت ابو ذر غفاری 31 ہجری کو شہادت ہے ان کی، 33 ہجری کو حضرت مقداد کی ہے، 36 ہجری کو حضرت سلمان کی ہے، 37 ہجری کو حضرت عمار یاسر کی ہے جنگ صفین میں۔ 37 ہجری تک یہ 4 صحابہ، 31، 33، 36 اور 37، یہ 4 صحابہ زندہ موجود تھے۔ انہیں کوئی اعلیٰ عہدہ کیوں نہیں ملا؟ بنی امیہ کے گھر کے افراد تو عہدوں میں بیٹھ جائیں اور حضرت ابو ذر کو کسی جگہ کا عہدہ نہ ملے۔ اگر یہ ساری حکومت اسلامی تھی اور صحابہ اکرام ان تمام حکومتوں میں جا کے حاکم بن رہے تھے، تو جب لشکر جا رہے تھے ان لشکروں کی سپہ سالاری ان صحابہ میں سے کسی کے پاس کیوں نہیں تھی؟ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کریں ان 4 صحابہ نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی ایک خلیفہ کی بھی بیعت کی ہو۔ آپ نے اگر سر ہلانا ہے تو میں یہ ویسے باتیں ریکارڈ کر کے بھی بھیج دیتا ہوں۔ یہ حقائق تو ہم گاہے بگاہے نشر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں ان 4 صحابہ نے کسی ایک 3 خلافتوں کے دور میں کسی ایک خلیفہ کی بیعت کی ہو۔ ابو ذر نے پہلے خلیفہ کی بیعت کی ہو، سلمان نے دوسرے خلیفہ کی بیعت کی ہو، 3 خلفاء کی بیعت ان 4 صحابہ نے نہیں کی۔ معیار بنا لیتے ان 4 کو۔
آپ ہم سے کہتے ہیں عزت کیوں نہیں کرتے؟ عزت دو وجوہات پہ ہوتی ہے، یا کردار کی ہوتی ہے یا عہدے کی ہوتی ہے. یا کردار اس قابل ہو کے عزت کی جائے یا عہدہ اتنا بڑا ہو کے عزت کی جائے. آپ ہمیں کردار سے کروانا چاہیں، عہدے سے کروانا چاہیں، ہم شیعہ کرائے داروں والا مذہب تو رکھتے ہی نہیں ہے. ہمارا حضور تانگے مانگے والا مذہب تو ہے ہی نہیں، ادھر ادھر سے اکٹھا کیا ہوا مذہب تو ہے ہی نہیں. قرآن کا مذہب ہے، دلیل کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے، شعور کا مذہب ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ان چار صحابہ کرام میں دو چیزوں سے عزت ہوتی ہے، عہدے سے، کردار سے. شیعہ مذہب کے پاس معیار ہے، ہم عزت نہ عہدے کی کریں گے. ہمارے پاس ایک معیار ہے، معیار ہے، اور معیار بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم شیعوں نے اپنے اماموں کی محبت معیار بنائی ہے. چھوڑو اس کو بھی، اطاعت رسول کو معیار بناؤ. کسی نے اطاعت رسول میں کردار رکھو، اگر وہ کردار اطاعت رسول میں ہو ہمیں بتاؤ، ہم مانیں گے. اگر کسی کا عہدہ اطاعت رسول میں ہو ہم اس عہدے کو تسلیم کریں گے. لیکن یہ حقیقت ماننی پڑے گی، یہ چار صحابہ جو جید صحابہ تھے، نبی کو ان سے محبت کا، صرف یہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے، نبی ان سے محبت کرتے تھے. نبی کو اپنا محبوب بنانا اور ہے، نبی کا محبوب بننا اور ہے. یہ محبوب پیغمبر لوگ تھے، یہ نبی ان سے محبت کرتے تھے، جن سے نبی محبت کرتے تھے. یہ چار کے چار جید صحابہ کرام زندہ تھے، انہیں کسی ملک کا عہدہ نہیں دیا گیا، انہیں کہیں حاکم نہیں بنایا گیا، انہیں کہیں سپہ سالار نہیں بنایا گیا، ان کی کمانڈری میں کہیں لشکر نہیں بھیجا گیا، یہ کسی میدان جنگ میں نہیں گئے. فتح ایران کی ہوتی رہی، فتح روم کی ہوتی رہی، تمہاری حکومت ایران تک پھیل گئی، تمہاری حکومت یمن تک پھیل گئی. آج تم بتاتے ہو فلاں نے اتنا قبضہ کر لیا تھا، فلاں کی مملکت یہاں تک چلی گئی تھی، فلاں نے اسلام کو یہاں تک پھیلا دیا تھا. مجھے بتاؤ اسلام جہاں تک بھی پھیلا، ان چار میں سے کون اس مملکت کا حصہ دار بنا تھا؟ کون اس حکومت کا حصہ دار بنا تھا؟ تیرے پاس دو گلیاں چھوڑ رہا ہو، اپنی مرضی کی گلی میں داخل ہو جا. یا یہ چاروں اس اہل نہیں تھے کہ انہیں حکومت ملے، یا حکومت اس اہل نہیں تھی یہ اسے قبول کرے. ہمیں بتائیں، یا تو یہ چاروں ہی سہل نہیں تھے. یا تو ہمیں بتائیں، یا ہمیں قرآن کے حاشیے پہ اپنے کسی ذمہ دار سے لکھوا کے دو. یہ چار اس اہل ہی نہیں تھے انہیں حکومت ملے، یا حکومت اس اہل نہیں تھی. یہ چاروں سے قبول کرو. بھائی وہ علی، یہ بچوں کو بتانے کے لیے جملے کافی ہیں، ساری زندگی جواب ہم نہیں دینا ہے. جو اٹھتا ہے یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے. ہماری کوئی خوراک علیحدہ ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے پیدا ہوئے؟ اب ہم تم پر سوال کریں گے، ہمیں بتاؤ وہ علی جو بدر میں لڑا تھا. ہائے ہائے ہائے، نوجوان آج کی مجلس میں سر اٹھانا، نوجوان سر اٹھانا، میری قوم کا کل ہاتھ اٹھانا. وہ علی جو بدر میں لڑا، احد میں لڑا، خیبر میں لڑا، خندق میں لڑا، اتنا بڑا فاتح اسلام، ہر جگہ پہ کفر کے سامنے صرف علی جاتا رہا. ان تین خلافتوں کے دور میں جہاں جہاں اسلامی لشکر گیا، علی نے لشکر کی سرداری کیوں نہیں کی؟ وہ تلوار جو ساری زندگی کفر کے خلاف چلی تھی 25 سال نیام میں کیوں رہی؟ اتنا بڑا جنگجو اور اتنا بڑا بہادر مدینے میں ہو اور خالد بن ولید جیسا ڈاکو لشکر اسلامی کی سرداری کرے.
اتنا بڑا فاتح اسلام مدینے میں ہو اور گنڈے لٹیرے ڈاکو چور اچیرے تلواریں نکال کے اسلام کے علمبردار بن جائیں. پڑھوں کردار کے کون کس کردار کا مالک تھا؟ ابو سفیان جیسے کافر کا بیٹا شام کا حاکم بن جائے. رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی کا بیٹا مملکت اسلامیہ کا سربراہ بن جائے اور علی مدینے میں ہو. 3 خلافتوں کے دور میں علی کو کسی لشکر کی سپہ سالاری کیوں نہیں دی گئی؟ یا پھر مانو کہ دی تھی اور علی نے لی نہیں. اگر علی کو لڑنا نہیں آتا تھا تو بدر میں رسول نے کیوں لڑوایا؟ ہمیں ثابت کرو کہ مولا امیر المومنین نے ان خلافتوں کے دور میں لشکر اسلامی کو لیڈ کیا. نہیں گئے. علی مدینے میں رہے. ہاں علی آتے تھے منظر عام پہ. یہ جو صحاب ہے نا، یہ 7 صحابہ جن کا میں تذکرہ کروں گا، یہ 7 دربار خلافت میں بیٹھے رہتے تھے. لشکر جاتے تھے، یہ خاموش رہتے تھے. پیسہ تقسیم ہو رہا ہوتا تھا، یہ چپ رہتے تھے. یہ حکومت کے کسی معاملات میں عمل دخل نہیں ڈالتے تھے. لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، وظیفے تقسیم کیے جا رہے ہیں، عہدے بانٹے جا رہے ہیں، اس کو فلاں جگہ کا حاکم، اس کو فلاں جگہ کا حاکم، یہ بیٹھے رہتے تھے. لیکن جو ہی روم سے، یمن سے، مصر سے، حلب سے، شام سے کوئی سوال کرنے کے لیے آتا، اب یہ اٹھتے اور فوراً علی کے دروازے پہ چلے جاتے. وہ علی جو مسئلے بتانے آتا تھا، جنگیں کرنے کیوں نہیں آتا تھا؟ فقہ کے سوالوں کے جواب علی دے، قرآن کے متعلق سوال ہو تو علی جواب دے، دہریہ مناظرہ کرنے آئے تو منبر پہ آ کے علی جواب دے. اس کا مطلب اسلام کے دفاع کے لیے تو علی گھر سے نکلتے تھے، حکومت کے دفاع کے لیے نہیں. اس کا مطلب کہ رسول کے بعد حکومت اور تھی، اسلام اور تھا. یہ ہیں تلخ باتیں، لیکن یہ اتریں گی کلیجے میں. کیا آپ ہمیں بتائیں کہ امیر المومنین، چلیں علی کو چھوڑیں، کیا اولاد ابو طالب مدینے میں موجود نہیں تھی؟ اولاد عقیل موجود تھی. یہ اتنے بھرا خاندان بنی ہاشم کا، ان کا کوئی فرد کسی بھی اعلیٰ عہدے پہ کیوں نہیں گیا؟ امام حسن نے کسی لشکر کی سرداری کی ہو، حسین نے کسی لشکر کی سرداری کی. 3 خلافتوں کے دور میں نہ یہ 4 اصحاب جن کی میں بات کر رہا ہوں، نہ ہی اہل بیت علیہم السلام میں سے. آج یہ جو نعرہ بلند کیا جاتا ہے نا، ایک حدیث ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، سند نہیں ہے، اس کی قول کوئی اتنا معتبر نہیں ہے، لیکن مشہور اتنا ہے، شہرت اتنی پا گیا ہے کہ سب اب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی چاہے پیروی کرو ہدایت پا جاؤ. یہ حدیث مشہور کی گئی، یہ مسجدوں میں بڑی واضح لکھی ہوتی ہے، مدرسوں میں لکھی ہوتی ہے، کتابوں کا ٹائٹل اس حدیث سے شروع ہوتا ہے، الصحابہ کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند. ہمارے ایک بہت جید عالم دین تھے، ہندوستان سے ان کا تعلق تھا، کولکتہ سے، مولانا سبط حسن صاحب. ابو الکلام آزاد کا دور تھا. ابو الکلام آزاد نے ایک تحریر لکھی، اس میں اس نے لکھا کہ رسول کی حدیث ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور رسول کی حدیث ہے کہ میری اہل بیت کشتی ہے. اس نے کہا کشتی جب بھی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ، میری اہل بیت کی مثال کشتی کی ہے. تو کشتی جب بھی چلتی ہے ستاروں کو ہدایت لیتی ہے، ستاروں کی پیروی میں چلتی ہے. تو اہل بیت اور اصحاب کا وہی رشتہ ہے جو کشتی کا ستاروں سے ہوتا ہے.
ابوالکلام آزاد نے یہ تحریر لکھی، یہ تحریر ہندوستان میں آرٹیکل بن کے چھپ گئی۔ مولانا سبط حسن نے اگلے دن تحریر کا جواب دیا، انہوں نے کہا ابوالکلام آزاد تو نے انصاف نہیں کیا، اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، اور نوح کی کشتی جب نکلی تھی آسمان سے بارش کا پانی آ رہا تھا، اور جب آسمان پہ بادل ہو ستارے نہیں ہوتے۔ جب آسمان پہ بادل ہو، جب آسمان سے بارش آ رہی ہو تو ستارے نہیں ہوتے۔ اچھا، آپ نے یہ حدیث، اور خود آپ کے بہت سے علماء نے بھی اس حدیث کی صحت پہ بحث کی ہے کہ یہ حدیث متواترہ ہے، شہرت پا گئی ہے، لیکن اس حدیث کی صحیح السند نہیں ہے۔ یہ حدیث، اس کا قول اتنا معتبر نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا یہ اچھی بات، شہرت بھی پا جائے تو اس کا قول کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس حدیث کو ادھر رکھیں، میں آپ کو قرآن دکھاتا ہوں۔ خدا کہتا ہے والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاھا، مجھے سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی اور چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ رسالت ماپ، یہاں پر تمام سنی مفسرین نے لکھا کہ یہاں سورج سے مراد یہ سورج نہیں، یہاں سورج سے مراد ہے شمس نبوت، کہ نبی کو اللہ نے قرآن میں سورج کہہ کے نبی کی قسم کھائی ہے۔ میں ابھی چاند پہ نہیں آ رہا، ابھی سورج پہ رکو۔ آپ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ النبی کا شمس، نبی سورج ہے، اور اللہ نے قرآن میں قسم سورج کی کھائی ہے۔ نبی کو اللہ نے قرآن میں سورج کہا ہے۔ سورج کا نائب چاند ہوتا ہے، ستارے نہیں۔ جو بول سکتے وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ سورج کے پیچھے چاند آتا ہے، ستارے نہیں آتے۔ اور سورج اور چاند کا ایک تعلق ہے کہ جب تک سورج رہتا ہے چور سوئے رہتے ہیں، لٹیرے گھروں میں ہوتے ہیں، سانپ بلوں میں ہوتے ہیں، مینڈک اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ جو ہی سورج چھپتا ہے چاند کی چاندنی پھیلتی ہے، لٹیرے بھی باہر، چور بھی باہر، سانپ بھی باہر، موذی جانور بھی باہر۔ نبوت سورج ہے، امامت چاند ہے۔ نبوت کا دور تھا، سارے خاموش رہے۔ ادھر علی کا دور آیا، سانپ بھی باہر، بچھو بھی باہر۔ جب تک دور رسالت کا رہا سب خاموش، کیوں؟ سورج کا دور تھا۔ ادھر چاند کی چاندنی پھیلی، ممبروں پہ علی کے خلاف تقریریں، حدیثیں علی کے خلاف، مولوی علی کے خلاف، کبھی تلوار علی کے خلاف، زبانیں علی کے خلاف، مورخ علی کے خلاف، تحریریں علی کے خلاف، حکومت علی کے خلاف، حاکم علی کے خلاف، پھر ساری زبانیں علی کے خلاف بھونکنی شروع ہو گئی۔ جیسے چاند کی چاندنی میں ہر کوئی باہر آ جاتا ہے، ایسے علی کی امامت کے دور میں علی کبھی جمل میں لڑ رہا تھا، علی کبھی صفین میں لڑ رہا تھا، علی کبھی نہروان میں لڑ رہا تھا۔ چل میں تیری اس حدیث کو ایک لمحے کے لیے مان بھی جاؤں کہ نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ مولوی اب پورے دن کا رہنا اسی حدیث میں یہی کا یہی رکا رہنا، تو نے کہا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے جب ستارہ ایک دہلیز پہ گرا تھا، تیرے مفسرین نے مانا ایک دہلیز ہے جسے دہلیز زہرا کہتے ہیں، اس پہ آ کے ستارہ گرا تھا۔ اگر صحابی ستاروں کی مانند ہے، خدا نے قرآن میں ستارہ زہرا کے دروازے میں بھیج کے دنیا کو بتایا ہے کہ وہی ستارہ ہوتا ہے جو زہرا کے دروازے پہ آئے، جو زہرا کے دروازے پہ نہ آئے وہ ناکارہ ہوتا ہے، ستارہ رہا۔ ستارہ وہی ہے جو دہلیز زہرا پہ آیا۔
ستارہ زہرا کے دروازے پہ. جس ستارے نے دہلیز زہرا پہ نہیں آیا پھر وہ ستارہ ہے ہی نہیں. نکارا ہے، بچارا ہے، بس گزارا ہے. کہہ دوں اگلا جملہ؟ کہوں رک گیا تھا. نکارا ہے، بیچارہ ہے، ہاتھ نیچے نہ کرنا، آوارہ ہے. جو دہلیز فاطمہ پہ آیا. عقیدے والے بندے سر اٹھاؤ تو میں عقیدے کی سطر کہوں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. کہاں چلے گئے وہ لوگ جو عقیدہ سنا کرتے تھے؟ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. جو بندے پریشان ہو گئے ہیں اور پریشان کرنے کے لیے پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں. عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. عرش پروردگار سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. اگر کوئی بندہ کہے کہاں عرش پروردگار، کہاں دہلیز فاطمہ، تو پہلے بتاؤ عرش پروردگار پہ کون بیٹھتا ہے؟ جبرائیل بیٹھتا ہے، میکائیل بیٹھتا ہے، اسرافیل بیٹھتا ہے، اسرائیل بیٹھتا ہے. اب مجھے بتاؤ دہلیز فاطمہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، عمار بیٹھتا ہے. مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے ثابت کرو کہ ساری زندگی کبھی سلمان نے علی سے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کبھی کمبر نے کہا ہو مجھے آسمانوں کی سیر کروا دے، کبھی عمار نے کہا ہو مجھے بادلوں کے پیچھے لے جا. یہاں والے وہاں جانے کی تمنا نہیں کرتے. وہاں والے کبھی درزی بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے. اللہ اکبر. یہاں والے وہاں جانے کی تمنا نہیں کرتے، وہاں والے یہاں آنے کی تمنا کرتے. دہلیز فاطمہ باب اللہ ہے. ایک سوال آیا ہے کہ کل کی آپ کی مجلس میں کہا تھا کہ سلمان زہرا کے دروازے پہ ایک مجلس میں کہا تھا سجدہ کرتا ہے. تو سجدہ تو پروردگار کا ہوتا ہے. قرآن پڑھیے گا، خدا کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو ایک دروازہ آئے گا، اس پہ جا کے سجدہ کرنا، ہتا کہہ کے، ہتا کہہ کے، ہتا کہہ کے سجدہ، ہتا کہہ کے سجدہ. علی نے کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں اس امت کا باب ہتا ہوں. میں اس امت کا باب ہتا ہوں. یہ کبھی بھی خود کو عبادت کا سجدہ نہیں کرواتے. یہ عبادت کا سجدہ کروائیں گے تو پھر یہ اسے منوائیں گے کیسے؟ جب بھی اس دروازے پہ سجدہ ہو تو اعتراض کیوں؟ اللہ آدم کو سجدہ کروائے تو کوئی اعتراض نہیں. تو آپ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو. تو منہ کدھر کرتے ہیں؟ کعبہ کی طرف. تو مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب کی اللہ کی ہے. ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، رخ قبلہ کی طرف کیوں؟ کہتے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کسی ایک قبلے کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے. سجدہ پروردگار کو بھی کرو تو ذہن میں ایک قبلہ ہوتا ہے. چلے میں اہل سنت کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ رسالت مآب جب مکہ میں رہتے تھے تو رسالت مآب ہر صبح سب سے پہلے اللہ کے دروازے پہ جاتے اور شام کو گھر جانے سے پہلے بھی اللہ کے دروازے پہ جاتے.
اگر مکہ سے باہر نکلتے تو جانے سے پہلے اللہ کے دروازے پہ جاتے، اور جب واپس آتے تو اپنے گھر جانے سے پہلے اللہ کے دروازے پہ جاتے، کیونکہ اللہ کے گھر سے رسول کو پیار تھا، یہ اس کا رسول تھا، وہ اس کا گھر تھا۔ رسول جتنی دیر مکہ میں رہے، رسول بیت اللہ کی عزت بتاتے رہے، صبح بھی دروازے پہ، شام کو بھی دروازے پہ، سفر میں جانے سے پہلے دروازے پہ، سفر میں واپس آنے سے پہلے آتے دروازے پہ۔ رسول نے مکہ چھوڑا، رسول مدینہ چلے گئے۔ مدینہ اور مکہ کو اتنا فاصلہ تو تھا ہی نہیں۔ رسول جب مدینہ چلے گئے، رسول مدینہ کی اونچی پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے مکہ کی پہاڑیوں کو دیکھا کرتے تھے۔ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک دن جبرائیل آیا، فرمایا اللہ کہتا ہے میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، میں تیرے بڑے لاڈ کرتا ہوں، میں تیرے بڑے ناز کرتا ہوں، مجھے تیرے آنسو برداشت نہیں ہے، مجھے بتا تو رویا کیوں ہے؟ فرمایا یا اللہ تیرے گھر کی یاد آتی ہے، پہلے مکہ میں ہوتا تھا، تیرے دروازے پہ جاتا تھا، تیرے دروازے سے آتا تھا، تیرے دروازے سے میری محبت تھی، تیرے گھر سے میرا بڑا پیار تھا۔ آواز پروردگار ہے میرا محمد آج کے بعد پریشان نہ ہونا، جیسے تو مکہ میں میرے دروازے پہ جایا کرتا تھا نا، مدینے میں زہرا کے دروازے پہ جایا۔ اب رسول صبح اٹھتے زہرا کے دروازے پہ، شام ہوتی زہرا کے دروازے پہ، سفر میں جاتے زہرا کے دروازے پہ، سفر سے واپس آتے زہرا کے دروازے پہ۔ ابھی جملہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے جو تمہارے دلوں کے اندر جانے والا ہے۔ لوگ کہتے بڑا پیار تھا، بیٹی سے باپ ملنے آتا تھا، باپ بیٹی کے دروازے پہ نہیں آتا تھا، رسول توحید کے دروازے پہ آتا۔ زہرا کا دروازہ زمین پہ باب اللہ ہے، اللہ کا دروازہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے، زہرا کا دروازہ۔ خدا کی قسم وہ خطیب نہیں ہوتا جو مجلس پڑھنی جانتا اور چہرے پڑھنے نہ جانتا۔ مجھے تہذیب منبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں انگلی اٹھا کے بندوں کے چہروں کو اشارہ کر کے کہتا یہ بندہ اتنے % پریشان ہوا ہے۔ آداب منبر مجھے اجازت نہیں دے رہا، تہذیب عزاداری کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں انگلی کا اشارہ کر کے کہتا کہ یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی، میں ایسے اشارے کر کے بتا دیتا۔ میری آنکھیں ہر چہرہ پڑھ رہی ہیں، چلو میں تمہاری تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کے حلق کے نیچے سے یہ بات نہیں اتر رہی کہ زہرا کا دروازہ اللہ کے گھر کا دروازہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جب سب کے دروازے بند ہوئے تھے علی کا کیوں نہیں بند ہوا؟ علی کا دروازہ کیوں نہیں بند ہوا؟ علی کا دروازہ کیوں نہیں بند ہوا؟ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کروا دیے، علی کا دروازہ کھلا ہے۔ فرمایا علی کا گھر ویسا ہی ہے جیسے مسجد میں اللہ کا گھر۔ علی کا گھر بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ کا گھر ہے، علی کا گھر بھی ایسا ہی ہے۔ بسم اللہ۔ یا علی، اب پوری تقریر کا رخ بدل جائے گا، مجھے گفتگو کرنی ہے دو صحابہ پہ۔ علی کا گھر، مسجد کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں تو وہاں اللہ رہتا نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے لیکن وہاں اللہ رہتا نہیں ہے، وہ رہے گا تو محدود ہو جائے گا، وہ محدود ہو جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ مسجد اللہ کا گھر کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں سے اللہ کا رخ اور تعین اور مقام اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پروردگار کی نشانی بن جاتا ہے، یہ شاعر اللہ ہو جاتا ہے۔ اب جو بھی چیز جس سے پروردگار ظاہر ہوگا وہ شاعر اللہ ہوگا۔ یہ مسجد نبوی جو تھی، مسجد کے پیچھے علی کا گھر نہیں تھا۔ بندے کہتے ہیں مسجد نبوی کے ساتھ علی کا گھر مسجد کا حجرہ نہیں تھا، علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا۔ مسجد علی کے گھر۔ علی ڈھونڈ
یا اللہ عبادت پروردگار ہے، لیکن اگر درمیان میں باب اللہ موجود ہو تو تقریر کا رخ بدلے گا۔ آج گفتگو مجھے بڑی جلدی، کیونکہ بہت زیادہ وقت تیزی سے گزر گیا، مجھے گفتگو کرنی ہے نبی کے دو صحابہ پر۔ اب بڑی جلدی میں مختصراً تذکرہ کروں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ صحابی وہ ہے جو صحبت پیغمبر میں آئے، صحبت پیغمبر میں بیٹھے، نبی کو دیکھے، حالت ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے اور رسول کی بارگاہ سے اٹھے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ میں نے آج اہل سنت برادران سے مخاطب ہو کے پوری مجلس پڑھی ہے، تو میں اگلا سوال کرنے لگا ہوں، اگر صحبت رسول میں بیٹھنا صحابی ہونے کی دلیل ہے تو حضرت اویس کرنی کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت اویس کرنی نے تو نبی کی صحبت نہیں پائی۔ ایک دفعہ آئے تھے اور نبی سفر میں تھے اور ماں کا حکم تھا کہ جلدی واپس آ جانا، اور نبی کی زیارت کیے بغیر واپس چلے گئے، اور نبی نے انہیں سلام بھیجا تھا۔ واپس آ کے نبی نے کہا تھا، میرے صحابہ آج مدینے میں کون آیا تھا؟ یا رسول اللہ مدینہ شہر ہے، لوگ آتے جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج کون آیا تھا؟ یا رسول اللہ بہت سے لوگ آئے تھے۔ فرمایا میں پوچھ رہا ہوں کہ آج کون آیا تھا؟ یا رسول اللہ اگر آپ کسی مخصوص کی بات کر رہے ہیں تو ایک خاص، تو ایک کرن کا رہنے والا ایک شخص آیا تھا، آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ ہم نے کہا کہ نبی نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ فرمایا مجھے کرن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، مجھے کرن سے عدن کی، عدن جنت کا نام ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے جنت کی۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پہلو میں بھی بیٹھا ہو اور وہ آپ سے دور ہوتا ہے، اور کئی دفعہ کوئی دور ہو اور آپ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ کے پہلو میں کوئی ایسا آ کے بیٹھ جائے جو آپ کو اچھا نہ لگتا ہو، اور آپ دل میں اپنے کسی محبوب کو یاد کر رہے ہو، تو وہ پہلو میں رہنے والا قریب ہو کے بھی دور ہوتا ہے، اور وہ جو دور بیٹھا ہے وہ دور ہو کے بھی آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ خوبصورت منظر ہو، ندیاں بہہ رہی ہوں، آبشاریں گر رہی ہوں، اور پھول کھل رہے ہوں، اور درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں، اتنے خوبصورت منظر میں آپ کے ساتھ وہ ہو جس سے آپ کو بڑی نفرت ہو، اب مجھے بتائیں کہ یہ منظر آپ کو کوئی کسی قسم کا اٹریکٹ کرے گا؟ آپ جنگل میں، آپ کے پہلو میں وہ ہو جس سے آپ کی بڑی محبت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چلے میں آپ کو آسان کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں، آپ جنت میں ہوں اور علی نہ ہو، ہمیں وہ جنت چاہیے ہی نہیں جس میں علی نہ ہو، اور ہم قبر میں ہو اور علی ہو۔ جس سے لوگ وحشت کھاتے ہیں وہ جنت ہو جاتی ہے، کیونکہ جس سے محبت ہو اس کا قرب منظر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اویس قرب میں نہیں تھا، نبی کے دل میں۔ صحبت پیغمبر کو نہیں پایا۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اویس کرنی کیا صحابی تھا، کیا معیار تھا حضرت اویس کرنی کا؟ حضرت اویس کرنی جب رسول کے بعد پھر آ گئے تھے مدینہ میں، تو ایک صحابی نے پوچھا تھا اویس کرنی سے، اویس تم نے کبھی نبی کی زیارت نہیں کی تھی؟ ہم نے تو بڑی دفعہ زیارت کی تھی نبی کی۔ جب اویس کرنی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا تو نے نبی کی زیارت کی ہے؟ کہتا بہت دفعہ کی ہے۔ کہتا مجھے بتا کہ نبی کے دونوں ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا علیحدہ تھے؟ کتاب کے جملے ہیں کہ صحابی نے کہا ہم نے اتنے غور سے کبھی دیکھا نہیں۔ اویس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی کے ابرو ملے ہوئے تھے۔ اویس تم نے دیکھا نہیں، فرمایا تم ان آنکھوں سے نبی دیکھ رہے تھے، میں اس آنکھ سے۔ یہ ہے محبت اویس۔ اب میرا اہل سنت بھائی، جس اویس کو صحبت نہ پا کے نبی نے اتنا اعزاز دیا، آپ ہمیں بتائیں اس اویس نے جنگ صفین میں کس کے لشکر میں کس کا ساتھ دیا؟
حضرت اویس کرنی اتنا بڑا نمازی تھا کہ یہ پوری رات قیام میں رہتے تھے، اگلی رات رکوع میں رہتے، اس سے اگلی رات سجدے میں رہتے، پوری رات کا قیام کرتے تھے، پوری رات کا رکوع کرتے تھے، پوری رات کا سجدہ کرتے تھے. اتنا بڑا یہ اللہ کا نمازی اور نبی کا عاشق تھا. پوری رات قیام کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہونے لگتا رو کے کہتا میرے اللہ معاف کر دینا، تیری رات چھوٹی تھی، میری عبادت مکمل نہیں. اگلی رات کا رکوع کرتا اور اگلی رات کا سجدہ کرتا. اتنا بڑا عبادت گزار نبی کا یہ صحابی. جب امیر المومنین صفین کے میدان میں گئے تو امیر المومنین جب صفین میں پہنچے تو امیر المومنین نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، کوفہ کے قریب، کوفہ اور وسط ایک شہر ہے، اس کے درمیان میں ایک جگہ منزل ذی وقا. علی نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس وہاں سے 1000 کا لشکر علی کی نصرت کے لیے آئے گا. عبداللہ ابن عباس نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک لشکر پہنچا اور اس نے آ کے کہا ہم علی کی نصرت کے لیے صفین میں آئے. عبداللہ ابن عباس نے لوگوں کو گنا تو 999 لوگ تھے، ایک کم تھا. عبداللہ ابن عباس نے بھی دل میں سوچا کہ علی نے کہا تھا 1000، اس لشکر میں ایک کم ہے. یا علی گھوڑے سے اترے، عبداللہ ابن عباس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، وہ پہاڑ پہ دیکھ میرا ایک اور ناصر آ رہا. عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو اویس کرنی اتر رہے. حضرت اویس کرنی کا آنا تھا. حضرت اویس کرنی بالکل نماز کی حالت میں تھے اور حضرت اویس کرنی کے غلام نے ان کے لیے مصلی عبادت بچھا لیا. وضو کا برتن اویس کے ہاتھ میں تھا. اویس وضو کر رہے تھے جب صفین طبل بج گیا. جنگ کا طبل بجنا تھا. اویس کے کان میں آواز آئی. اویس نے غلام سے کہا یہ کس چیز کا طبل بجا ہے؟ فرمایا علی معاویہ کے خلاف لشکر لے کے میدان میں آ گیا ہے. اتنا کہنا تھا یا اویس نے وہیں پہ وضو کا پانی پھینکا. فرمایا جلدی کر گھوڑے پہ زین رکھ. غلام نے کہا سرکار نماز کا وقت ہو گیا ہے. فرمایا کیسے پڑھوں، نماز تو جنگ پہ جا رہی ہے. نماز تو جنگ میں جا رہی ہے. سفین میں حیات طیبہ کتنی تھی اس نبی کے بوڑھے صحابی کی؟ 91 سال. 91 91 سال کا بوڑھا صاحب کھڑا ہو گیا تھا سفین میں آگے سامنے، لشکر کے درمیان میں آگے کھڑا ہوا تھا. میری کوشش تھی کہ آج حضرت اویس اور حضرت عمار یاسر پہ بات ہوتی. وقت زیادہ بیت گیا. انشاءاللہ کل حضرت عمار یاسر پہ بات ہوگی، مقداد پہ بات ہوگی، مالک اشتر پہ بات ہوگی، محمد بن ابی بکر پہ بات. ہم بتائیں گے کہ ہم کن کو مانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آج مورخ نام لینے کے لیے تیار نہیں، جن کے نام پہ مسجدیں نہیں بن رہی، جن کے نام پہ چندے نہیں مانگے جا رہے. ان کے نام کا کوئی سپاہی نہیں آ رہا. کیا یہ رسول کے سپاہی نہیں تھے؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے معیار رکھا ہوا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں جن صحابہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، تم میں جرت ہے تو تم ان صحابہ کا انکار کر کے دکھاؤ. شیعہ اس مذہب کا نام ہے. ہم نے امام بھی ایسے مانے ہیں. تم مانو نہ، انکار نہیں کر سکتے. یہ ہے اس مذہب کی سچائی. یہ ہے روشن مذہب کہ ہم نے امام ماننے ہیں، امامت کے قائل نہیں بھی ہیں. ہمارے اماموں کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ امام نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں عیب نہیں دکھا سکتے. ہم نے جن صحابہ کو مانا، لو میں نام پیش کرتا ہوں، ان میں غلطی نکال کے دکھاؤ. بھائی ہم عقیدے میں منافقت والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم بڑے کھرے لوگ ہیں، ہم بڑے سچے لوگ ہیں. آپ اپنے لے کے آؤ، ہم اپنے لے کے آتے ہیں. آپ لکھ کے دو کہ آپ انہیں نہیں مانتے، ہم بتا دیں گے کہ ہم انہیں نہیں مانتے. ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے کہ آپ اتحاد کی آڑ میں ہم آپ کو اپنا عقیدہ نہیں بیچنے دیں گے. شیعہ مذہب میں کچھ لوگوں کو تھوڑی مجبوری بن گئی ہے نا، تو مجبوری بن گئی تو بھائی ادھر جاؤ. ہم ممبر پہ آگے تقریر کرتے ہیں، ہمارے خلاف تقریر شروع ہو جاتی. نہیں چاہیے، یہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، قوم میں تفرقہ پیدا ہو رہا ہے. تو پھر رسول کو کہنا تھا کہ غدیر میں اعلان نہ کرتا. امت میں تفرقہ پیدا ہو گیا نا.
امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. نبی کو چاہیے تھا غدیر میں کہہ دیتے کہ بس علی امام ہے، ماننا ہو تو مان لینا، نہیں ماننا تو نہ مان لینا، تم بھی ہمارے بھائی ہو، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں، بھائی بھائی بن کے رہتے. لیکن یہ نہیں ہونے، 2 نمبری نہیں کرنی ہے آپ نے. آپ یا ادھر جائیں. شیعت درمیانے رستے کا نام نہیں ہے. شیعت میں کبھی ہو کبھی نہ ہو نہیں. شیعت میں یا علی ہوتا ہے اور پھر یا نہیں. ہم نے یا علی کو مانا پھر پورا علی کو ماننا ہے. علی میں تقسیم نہیں ہوتی، علی میں ضرب نہیں ہوتی، علی میں جمع نہیں ہوتی، علی میں نفی نہیں ہوتی. جو نفی ہو جائے وہ بھی علی نہیں ہوتا، جو تقسیم ہو جائے وہ بھی علی نہیں ہوتا. علی ہوتا ہے تو پھر ہوتا ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. 10 کے لیے کھڑا ہوں گا، گھر جانا. بس انشاءاللہ گفتگو مسلسل رہے گی. آج ہے حسین کے 6 مہینے کے بیٹے کے جنازے کی برامد. میں نے پھر لفظ کہنے لگا ہوں. آج ہے شہزادہ علی اصغر کے تابوت کی برامد. کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو سنا تھا جھولا برآمد ہوگا. جسے تم جھولا کہتے ہو اسے رباب تابوت کہتے ہیں. بڑی معجزے والی مجلس، بڑی حاجتوں والی مجلس. جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے اپنا توسل برقرار کرنا. میں منبر سے رباب کی علی کی شہادت شروع کرنے لگا ہوں. میری وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جن کے گود خالی ہیں، میں منت کروں گا اپنا توسل شہزادی سے کرنا. اگلے سال تمہیں حسین عزادار اور ماتمی بیٹا عطا فرمائے. اگر کوئی غیر حاضر ہے اس کی نیت کر لینا، کیونکہ یہ 6 مہینے کا باب الحوائج ہے. ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. در نجف کا رنگ سفید ہوتا ہے، یاقوت کا رنگ سرخ ہوتا ہے. جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا. جس نے ہائے کہی سیدہ تیری ہائے قبول فرمائے. جو در نجف تھا ابھی یاقوت بنے گا، اصغر تیرا جھولا ہی تابوت بنے گا. بڑی دردناک شہادت ہے. میں قریب سے شروع کرنے لگا ہوں. ماتم کی تیاری کرنا، ذہن آمادہ کرنا شہزادی کے پرسے کے لیے. کوئی نہیں رہ گیا حسین کا. عصر عاشور تنہا لاشوں کے درمیان کھڑا حسین اپنے ہاتھ میں 6 مہینے کا لال کہہ رہا تھا کوئی فرات سے مجھے پانی پلا دو. بس میں نے بڑی قریب سے شہادت شروع کی ہے. میں نے اصغر کا سفر نہیں پڑھا، میں نے ماں کا وداع نہیں پڑھا، میں نے اصغر کا میدان میں جانا نہیں پڑھا. وقت زیادہ بیت گیا، مجھے 10 منٹ میں تقریر تمام کرنی ہے. 9 لاکھ کے سامنے بلا تشبیہ حسین کہہ رہے تھے بہتے فرات سے مجھے پانی چاہیے. سوال کرو خبر تھی حسین کو پانی ملنا نہیں، مانگا کیوں؟ پتہ بطول کو بھی تھا کہ حق نہیں ملنا، پتہ علی کو بھی تھا انہوں نے ممبر نہیں دینا، خبر حسین کو بھی تھی انہوں نے حسن کو دفن کی جگہ نہیں دینی. حجت کے لیے تمام حجت ہوتا ہے. امام نے کہا مجھے بہتے فرات سے پانی چاہیے. بہتے فرات سے پانی کا نام آنا تھا. 9 لاکھ میں سے کچھ آگے بڑھ کے لگے حسین پیاس تیرے ہونٹوں پہ ہے، لے بچے کو آیا ہے. خود سوال کرتا ہم تمہیں پانی دیتے. بچے کو لے کے آیا، اگر اسے پانی چاہیے تو اسے کہے مانگ. جب کہنا اسے کہے مانگ. حسین نے اصغر کو دیکھا، رو کے آواز آئی اصغر عیسیٰ نے مریم کی گواہی دی تھی، تو فخر عیسیٰ ہے، باپ کی حقانیت اور باپ کی صداقت کے لیے بول. حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا. اصغر نے اپنے لب کھولے.
لب کھول کے 3 دفعہ اصغر کی آواز آئی، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ یہ جملہ مرد نہیں سمجھیں گے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھیں گی۔ ماؤں کو وہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے جو بچہ پہلی بار بولتا ہے۔ ادھر اصغر کی آواز آئی، میں پیاسا ہوں۔ رباب گرتی گرتی خیمے کے دروازے پہ آئی، رو کے کہتی عباس اصغر سے کہ اونچا بول، میں تیری بولی سننے کے لیے آئی ہوں۔ اونچا بول، ماں کو بڑی حسرت تھی، تو بولے ماں تیری بولی سنے۔ ادھر شہزادے کی آواز آئی، میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں۔ ظالم تھے، تھا تو سینے میں گوشت، آنکھوں سے آنسو ہے، چہرے پہ ابائیں لی، ابائیں لے کے عمر ابن سعد کو دے کے کہتے ہو ملاؤن تو نے کہا تھا جوانوں سے لڑنا ہے، یہ 6 مہینے کے بچوں سے لڑوانے کے لیے ہمیں آیا۔ عمر ابن سعد وہاں پہ گیا جہاں ملاؤن حرمل کاہل اسدی کھڑا تھا، جا کے کہنے لگا اس لمحے جواب دے گا جب میری فوج میں بغاوت پھیل جائے گی، جلدی کر اقتل کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ مقتل کہتی اس ملاؤن نے جلدی جلدی اپنے تیروں میں ہاتھ مارنا شروع کیا، اس نے 6 شعبہ تیر نکالا، 3 نوکوں والا تیر نکالا۔ مقتل کہتی ہے یہ تیر عرب کے لوگوں نے طے کیا ہوا تھا، یہ جنگ میں انسانوں کو نہیں بھاگتے گھوڑے کو مارا جاتا تھا، بھاگتے گھوڑے کو تیر مارتے تھے۔ گھوڑا اتنا طاقتور ہونے کے باوجود 1 پاؤں اٹھانے کی شکت نہیں رکھتا تھا، اس نے 3 نوکوں والا تیر کمان میں جوڑا، اس نے پوری طاقت کے ساتھ اپنا گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، ادھر سے اس کا تیر کمان میں آیا۔ رباب گرتی گرتی خیمے کے دروازے پہ آئی، بی بی رباب نے ایک نظر تیر کو دیکھا، ایک نظر اصغر کو دیکھا، رو کے کہتی اصغر پہلے عباس زندہ تھا، ہر ایک کو میدان میں لڑنا بتاتا تھا، اصغر تو اب آیا ہے، جب عباس دنیا سے چلا گیا اصغر ماں تجھے جنگ کا طریقہ بتائے گی۔ ادھر سے حرمل کا تیر کمان سے نکلا، رباب کی آواز آئی اونچا ہو، تیر اونچا آ رہا ہے، دائیں جا تیر دائیں آ رہا ہے۔ اصغر تیرے بابے کو تیر نہ لگے، تیر آ رہا تھا اصغر کی گردن پہ لگ کے حسین کے بازو پہ لگا۔ اصغر کی آواز آئی اماں معاف کر دینا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر۔ ہائے حسین ہائے حسین، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، ہائے رباب کا چاند، ہائے سغرا کی قسمت۔ حوصلے سے حوصلے سے، تیر گلوے اصغر پہ لگ کے بازوئے حسین سے پار ہو گیا۔ تیر کی 3 نوکیں تھی۔ حوصلے سے سن کے ماتم کرنا۔ تم نے ساری زندگی ممبر سے سنا، تیر تھا 3 نوکوں والا، 6 شعبہ، 3 نوکیں۔ تیر یا ایسے لگنا تھا یا ایسے۔ مقتل کہتی ہے تیر کی 3 نوکوں میں فاصلہ تھا۔ میں نے حوصلہ دلوایا تمہیں، تو کیوں اگلا جملہ اتنا دردناک ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد تم مجھ سے سنو ہی نہ۔ تیر نوکیں جڑی ہوئی نہیں تھی، نوکوں میں فاصلہ تھا۔ تیر کی نوکوں میں فاصلہ سمجھنا۔ اب ذہن میں سوچنا 6 مہینے کے بچے کا چہرہ کتنا ہوتا۔ نہ تصویر ذہن میں آئے گی تو گھر تک ماتم کرے گا، تصویر ذہن میں آئے گی پھر تو ماتم کرے گا۔ 3 نوکوں والا تیر چلا۔ تمہیں منبر سے بتاتے ہیں کہ 1 نوک گلے میں لگی، کیوں نہیں پوچھتے کہ باقی 2 نوکوں نے اصغر کا کیا نقصان کیا تھا؟ سادات و غیر سادات میں جملہ پڑھ دوں گا، تم گلیوں میں روتے ہوئے جاؤ گے۔ پہلی نوک اصغر کی پیشانی پہ لگی، دوسری نوک اصغر کی گردن پہ لگی، تیسری اصغر کے سینے پہ لگی۔ اصغر نے ہر حصے کا زخم کھا لیا، کیونکہ تیر حسین کی پیشانی پہ لگنا تھا، برچھی اکبر کے سینے پہ لگنی تھی۔ اصغر نے زندگی میں کہہ دیا بابا تیرے حصے کا زخم ہی اصغر۔ مقتل کہتی ہے
ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر ذبح ہو گیا. میں ڈر رہا ہوں، مولا کی قسم میں ڈر رہا ہوں. حسین کی آواز آئی، اصغر ایسے خیمے لے کے گیا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی، اصغر مجھے اجازت دے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں. اصغر کی آواز آئی، ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بلا، دادا اسماعیل بلا، مدینے سے نانا بلا، نجف سے بابا بلا، بقیے سے ماں بلا، کربلا کے ٹیلوں سے آواز آئی، سارے آئے کھڑے ہیں. حسین نے اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹایا، حسین نے اپنا گھٹنا کربلا کی ریت پہ رکھا، حسین نے تیر کی نوکوں پہ ہاتھ ڈالا، دو ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. آواز آئی، حسین آہستہ، حسین آہستہ، حسین آہستہ. حسین رو کے کہتا کون آیا ہے؟ آواز آئی، دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں، تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے آ گئے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ماتم کرنا بیٹھ کے، ماتم بیٹھ کے کرنا. تم کھڑے ہو گے مجھے ممبر چھوڑنا پڑے گا. حوصلہ. ابھی تو میں نے پہلا قتل پڑھا ہے. رباب کا چاند 3 بار قتل ہوا. حسین نے تیر کھینچا. حسین نے اپنے امامے سے بیٹے کا چہرہ چھپایا. اصغر اصغر اثر، میرا سجدہ، میرا پروردگار سے وعدہ. حسین نے اصغر کو دفنانے میں جلدی کر دی. کربلا کے خیام کے پیچھے حسین گئے. حسین نے اپنی تلوار نکال لی، قبر کھودی، 6 مہینے کا لال قبر میں رکھا. اپنے آنسوؤں سے اصغر کا چہرہ دھویا. اصغر کا کرتا، اصغر کا کفن بنایا. غریب زہرا نے کربلا کی 61 ہجری کی تپتی ہوئی ریت پاؤں پہ ڈالی، منہ سامنے، کمر پہ ڈالی، منہ سامنے، سینے پہ ڈالی، منہ سامنے. لال کا چہرہ آیا، حسین جیسے صابر نے قبر بنائی، قبر کا نشان مٹایا. قبر کا نشان مٹانے کے بعد اب مقتل کہتے ہیں. اب حسین نے تلوار نکالی. تلوار نکال کے حسین نے زوردار حملہ کیا. فرمایا او ملونو، تم نے میرا 6 مہینے کا لال مارا، تم نے میرا گود والا بیٹا مارا. غریب زہرا گھوڑے کی زین سے گر گئے. لاشیں کربلا میں تھے اور سر نیزوں پہ آ گئے. میں رک رک کے کیوں پڑھ رہا ہوں کہ میں اگلے جملے تک پہنچ سکوں. دھڑ گر گئے، سر آ گئے نیزوں پہ. انہوں نے فتح کا شادیانہ بجایا، انہوں نے فتح کا اعلان کیا. اعلان کرنے کے بعد عمر بن سعد نے کہا سروں کی گنتی کرو. سروں کی گنتی ہوئی. ایک قریب آ کے مارے 72 تے ساری 71 ہے. کہنے لگا ایک سر کون سا کام ہے؟ اسے کہا حسین سے پہلے جو حسین کا لال مارا ہے اس کا سر نظر نہیں آ رہا. جب کہنا اس کا سر نظر نہیں آ رہا، پیچھے سے ایک سپاہی اسے کہا میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے پیچھے بیٹے کی قبر بنا رہا تھا. اسے کا جگہ، اسے کا کوئی جگہ یاد نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کھڑا خیمے کے پیچھے تھا، بیٹا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا. میں ٹیلے سے اوپر اٹھا، جب حسین اٹھا تو حسین کے ہاتھ خالی تھے. یہیں کہیں اپنا بیٹا دفنا کے گیا ہے. اس نے کہا اگر یہی سر لے کے گئے یزید ایک سر کے بدلے ہمیں کوئی سزا نہ دے دے. اس نے 300 سپاہیوں کے ہاتھوں پہ نیزے دیے. اسے کہا جاؤ خیموں کے پیچھے حسین کا اصغر تلاش کرو. یہاں تک میں نے تمہیں حوصلے کے لیے کہا تھا، اب کوئی حوصلہ نہیں ہے. اب جہاں ہاتھ چلتا ہو وہاں مار دینا. 300 سپاہیوں نے ہاتھوں پہ نیزے لیے. ادھر سے سپاہی خیمے کے پیچھے چلے. سکینہ روتی روتی رباب کے پاس آئی، رو کے کہتی اماں دعا کر میرا اصغر نہ ملے، اماں دعا کر میرا اصغر نہ ملے. یہ کمینوں نے نیزے زمین پہ مارنے شروع کیے. ایک کمینے کا نیزہ زمین پہ آیا. جب اس نے نیزہ باہر نکالا، اکیلا نیزہ نہیں، اصغر کا لاشا نیزے کی انی پہ باہر آیا. نیزے کی انی پہ اصغر کے لاشے کا آنا تھا. جیسے انہوں نے سفیر میں قرآن
मैदान उठाया था, इसने असगर का लाशा नेज़े पे बुलंद किया, बुलंद करके इसने फतह का ऐलान किया। रुबाब देख रही थी बेटे का लाशा नेज़े पे, रुबाब की चीख निकली। ये मलौन चलता हुआ वहां आया, आके कहने लगा इस बच्चे की माँ कौन है? रुबाब समझी मुझे लाश देने आया है। रुबाब उठ के खड़ी हुई, रुबाब ने कहा मैं इस बच्चे की माँ हूं, अब मुझे नहीं पता तू मरता है या उड़ता है। ये मलौन रुबाब के करीब गया, इसने नेज़े की अन्नी से असगर का लाशा उठाया, इसने अपने घुटने पे असगर का लाशा रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन पे खंजर रखा। रुबाब जमीन पे गिर गई, रो के कहती अब्बास मेरा असगर बचा ले, ओ मेरा 6 महीने का लाल, ओ मेरा लोरियों वाला बेटा। असगर का सर तन से जुदा। बेटा तुम्हारा कातिल मेरे सामने खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा